الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کے حوالے سے دو طرح کے ایکسٹریم رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک رویہ ہے جاوید احمد غامدی اور ان کے متبعین کا۔ خود جاوید احمد غامدی صوفیہ اور تصوف کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تصوف یہ اسلام کے پیرل ایک متوازی دین ہے، اس کا دینی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ غامدی صاحب کا یہ موقف بالکل ایک انتہائی اور ایکسٹریم لیول کا موقف ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ اسلامی تاریخ کے اندر جو صوفیہ نے تصوف کی بات کی ہے اور تصوف کا پیغام پہنچایا ہے، وہ اپنا مستدل اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات حضور کی سنت اور سیرت کو قرار دیتے ہیں۔ بیسیوں صوفیہ کے اقوال اس مسئلہ پر موجود ہیں، ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ علمنا مضبوط بالکتاب والسنہ، ہمارا علم جو ہے وہ کتاب و سنت قرآن و سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا قول امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء کے اندر ذکر کیا، اور بیسیوں اس طرح کے اور اقوال مل جاتے ہیں جس سے غامدی موقف کا بالکل واضح طور پر رد ہو جاتا ہے۔ ایک ایکسٹریم لیول جاوید احمد غامدی کا، اور دوسرا ان جھوٹے صوفیہ کا اور ان ملنگوں کا ہے کہ جو اپنے آپ کو شریعت طیبہ سے مرفوع القلم قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک بات طاہر القادری صاحب کے حوالے سے کہنا ہے۔ طاہر القادری نے صوفیہ کا اور تصوف کا جہاں ذکر کیا، اپنے طور پر صوفیہ کا اور تصوف کا دفاع کیا ہے، لیکن بہت سارے بلنڈرز مارے ہیں۔ صوفیہ کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کیا ہے کہ جو اہل تصوف سے اور صوفیہ سے بالکل ہرگز ثابت نہیں، بلکہ ان چیزوں سے تو صوفیہ کی ذات مجروح ثابت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بات طاہر القادری صاحب نے یہ کی کہ صوفیہ کہ پوری اسلامی تاریخ کو میں نے دیکھا ہے، 14 صدیوں کی تاریخ کو، اہل تصوف اور صوفیہ وہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ دو رویے ہمیشہ رہے۔ صوفیاء کا رویہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا، اور انتہا پسندوں کا رویہ رہا اور ہے مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنا۔ جن کے دلوں سے کدورت کی غبار نکل جائے اس کو صوفی و صافی کہتے ہیں، اس لیے وہ کسی پہ فتوے نہیں لگاتے، ان کے دلوں میں غبار نہیں، اس لیے انہیں فتووں کا بخار نہیں۔ ہاں، یہ فتوے لگتے رہے، یہ فتوے مولوی لگاتے رہے صوفیاء کے خلاف، اور ایسا ملا ہر دور میں تھا۔ 14 صدیوں پر مشتمل علم کی تاریخ ہے۔ میں یہ بات آواز تھوڑی اور زیادہ کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے، کہ 1400 سال میں مجھے ایک صوفی ایسا نہیں نظر آیا 14 صدیوں میں جس نے کسی کو کافر کہا ہو۔ یہ طاہر القادری نے صوفیہ کے حوالے سے بیان دیا، جبکہ خود اپنا عمل یہ ہے کہ طاہر القادری نے جب یزید کے مسئلہ پر گفتگو کی تو یزید کی تکفیر کے حوالے سے ببانگ دہل اور واضح الفاظ میں یزید کی تکفیر کی، یزید پر لعنت کرنے کے حوالے سے گفتگو کی۔ ملعون تھا، بدبخت تھا، جہنمی تھا، بے ایمان تھا، لعنتی تھا، اور میں تو اس کو کافر کہتا ہوں، میرا فتویٰ کفر کا ہے۔ یعنی اپنا عمل یہ ہے کہ خود تکفیر کر رہا ہے، اور صوفیہ کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ صوفیہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صوفیہ کسی منکر ضروریت دین کی تکفیر بھی نہیں کرتے تھے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر کی تکفیر بھی نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ ختم نبوت کے منکر کی تکفیر بھی نہیں کرتے تھے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، ایسا تو تصور نہیں کیا جا سکتا صوفیہ سے۔ اور یہ تو صوفیہ کے اوپر ایک بہت بڑا بلیم ہے، ایک بہت بڑا اتہام ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ جو شخص ضروریات دین کا منکر ہے، جو توحید، رسالت، آخرت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا منکر ہے، اس کی تو تکفیر کرنا ضروری ہے، وہ مسلمان کہلانے کا ہرگز حقدار نہیں۔ تو صوفیہ کے بارے میں یہ کلیم کرنا کہ وہ کسی کی ہرگز تکفیر نہیں کرتے تھے، اور میں نے آج تک اسلامی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ صوفیہ نے کبھی کسی کی تکفیر کی ہو، یہ صوفیہ کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے، الزام ہے۔ بیسیوں حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں کہ صوفیہ منکر ضروریت دین کی تکفیر کرتے ہیں۔ غنیت طالبین اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نماز کے منکر کی تکفیر کی ہے، اور بہت سارے حوالہ جات اور مل جائیں گے، اور صوفیہ کی کتابیں تو اس سلسلے میں بھری پڑی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے 12 مرتبہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ کی کتاب
الشفا شریف کا حوالہ دیا، اس میں واضح طور پر ضروریت دین کے منکرین کی تکفیر موجود ہے۔ ہمارے جو صوفیہ ان کی کتابیں اس سلسلہ میں بری پڑی ہیں۔ تو یہ طاہر القادری کا صوفیہ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے، بہتان ہے، اور ایک بہت بڑا بلنڈر مارا ہے کہ کہا کہ صوفیہ تکفیر نہیں کسی کی کرتے، حالانکہ جو منکر ضروریت دین ہے ان کی تکفیر کرنا تو مسلمان پر واجب ہے، اور صوفیہ اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ دوسری بات طاہر القادری صاحب نے ایک لیکچر کے دوران سوال کے جواب میں کی۔ سوال یہ ہوا تھا کہ کیا صوفی کے لیے مخصوص قسم کا لباس ضروری ہے، اور وہ پینٹ کوٹ کے حوالے سے نذیر غازی صاحب جو اینکر انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس طرح کا لباس پہن کے بھی صوفی اپنے آپ کو کہلایا جا سکتا ہے یا بندہ صوفی ہو سکتا ہے؟ تو طاہر القادری نے بغیر کنڈیشن کے یہ جواب دیا اور کہا کہ ضروری نہیں ہے، کوئی لباس خاص ضروری نہیں ہے، اور کوئی کسی قسم کی لباس کے حوالے سے قید نہیں لگائی۔ حالانکہ اگر ہم لباس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اچھا، طاہر القادری نے اس گفتگو کے دوران یہ کہا ہے کہ جو صوفیت ہے وہ اندر کی باطن کی تطہیر اور صفائی کا نام ہے، اور سرے سے اس بات کا انکار کر دیا اور اس بات سے چشم پوشی کی کہ صوفی کے لیے جو ہے وہ لباس کی پابندی ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ صوفی ہونے کے لیے کوئی خاص قسم کا جبہ پہننا ضروری ہے، کوئی خاص قسم کی ٹوپی، خاص قسم کا لباس، اور کیا کوٹ پتلون؟ یہ فہد کاظمی جو ہے یہ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا اکلوتا سے زیادہ نشین ہے، یہ صوفی ہو سکتا ہے اس لباس میں، یا نذیر غازی ہو سکتا ہے، یا سعید بغدادی؟ یہ بھی ذرا دلچسپ سوال ہے، یہ آپ بتا دیں۔ آپ تو ویسٹ میں ہیں، جو پتلون کوٹ پہنتا ہے، یہاں ایک عالم دین تھے وہ کہتے ہیں کافر ہو جاتا بندہ جڑا کوٹ پینٹ پہنے۔ جی ارشاد۔ میری طرف سے بالکل آپ کو اذن عام ہے کہ صوفی ہونے کے لیے کسی ظاہری لباس کی، خاص وضاقتہ کی، کسی رنگ کی ٹوپی کی، اور کسی خاص انداز کے جبے کبے کی ضرورت نہیں ہے۔ تصوف ظاہر پرستی کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ تصوف باطن کو تقوی کا لباس پہنانا چاہتا ہے۔ تصوف کو کوٹ پینٹ ٹائی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یہ علاقائی لباس ہیں، مشرقی مغربی لباس ہیں۔ تصوف تو لباس تقوی جو قرآن کہتا ہے، بندے کے قلب و باطن کو لباس تقوی پہنانا چاہتا ہے، وہ کوئی پہن لے۔ جبکہ ہم لباس کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو محدثین نے حدیث کی کتابوں کے اندر کتاب اللباس کے نام سے پورے چیپٹرز اور ابواب قائم کیے ہیں، اور ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کو بیان کیا ہے، اور اس میں کون سا لباس ایک مومن مسلمان کے لیے پہننا درست ہے، سنت ہے، جائز ہے، اور کون سا لباس ناجائز ہے، اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صوفی لباس کے حوالے سے کسی پابندی، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہ کسی پابندی کا پابند نہیں ہے، اس پر پابندی ہے شریعت کے حوالے سے۔ جو شریعت نے احکامات جاری کیے ہیں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایسا لباس نہ ہو جو کسی کافر کا لباس ہو، کافر قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو یا ان کا شعار ہو۔ صحیح مسلم حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک خاص رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ اس کو اتار دو، یہ کافروں کا لباس ہے۔ اب اس حدیث سے واضح ہوا کہ ایسا لباس جو کسی کافر قوم کا وہ مذہبی شعار ہو، ان کا قومی شعار ہو، یا کافروں کی علامت بن چکا ہو، ایسا لباس پہننا مسلمان کو جائز نہیں۔ اسی طرح بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ مرد کو عورت کے لباس کے ساتھ بلکہ کسی بھی چیز کے ساتھ مشابہت رکھنے اور تشبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ مرد کو جوتا پہننے میں، لباس پہننے میں، اپنی وضاقتہ اختیار کرنے میں عورت کے ساتھ مشابہت کرنا یہ حرام ہے۔ احادیث طیبات میں اس کی سخت مذمت ہے۔ تو ایسا لباس جو عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، رنگ کے اعتبار سے، بناوٹ اور وضع کے اعتبار سے، ایسا لباس بھی مرد کو پہننا یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ صوفی جو ہے وہ شریعت طیبہ کا پابند ہے۔ اب وہ صوفی کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ کفار کے ساتھ مشابہت رکھنے والے لباس نہیں پہن سکتا، عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھنے والا لباس نہیں پہن سکتا، ریشم مرد کے لیے حرام ہے وہ نہیں پہن سکتا، اور دیگر ایسا لباس جو انسان کے
सतर के मकाम के उतार चढ़ाव नशेब व फराज खद व खाल को वाज़े करता हो और उससे नुमायाँ होते हो, ऐसा लिबास भी मर्द के लिए पहनना जायज़ नहीं। लिबास के लिए शरीयत ने जो ज़ाबिता हमें दिया है उस ज़ाबिते के मुताबिक सूफ़ी भी पाबंद है कि ऐसा लिबास पहनेगा जो शरीयत मुताहरा के उसूलों के मुताबिक है, जो शरीयत मुताहरा के उसूलों के ख़िलाफ़ है। ऐसा लिबास पहनने की सूफ़ी को इजाज़त नहीं है, बल्कि सूफिया तो ज़्यादा पाबंद होते हैं सुन्नत नबवी के कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अफ़आल को, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तरीके को, सुन्नत को तलाश कर करके उस पर अमल करते हैं। तो सूफ़ी तो ज़्यादा पाबंद है कि वो ऐसा लिबास पहने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जहाँ तक नज़ीर गाज़ी साहब ने सवाल करके गोया के एक तमस्खुर के अंदाज में बात की कि जो मैंने एक आलिम को देखा है वो तो ऐसे लिबास को कुफ्र करार देते हैं, हालांकि कोई भी आलिम पैंट कोट पहनने को कुफ्र करार नहीं देता। हाँ, अलबत्ता जब तक अंग्रेज़ी लिबास, ये पैंट कोट वगैरह ये अंग्रेज़ों का शिआर रहा हिंदुस्तान के अंदर, तो उलमा ने इस लिबास के जो ना वो हराम होने का फतवा दिया अंग्रेज़ों का शिआर होने की बुनियाद पर। और जब ये शिआर ख़त्म हो गया, ज़ाहिर है कि ये आम हो गया लिबास और इसको मुसलमानों ने भी पहनना शुरू कर दिया और काफिर भी पहनते हैं, मुसलमान भी पहनते हैं, तो ये अंग्रेज़ों का शिआर ना रहा। तो बाद में उलमा ने इस पर फतवा दिया कि अब चूंकि शिआर नहीं है तो अब वो जो हुर्मत का हुक्म था शिआर की बुनियाद पे, वो हुर्मत का हुक्म बाकी नहीं रहा। यही इसकी तफसील फतावा बरेली शरीफ के अंदर मौजूद है कि इसमें बाकायदा तौर पर इसकी वजाहत की गई है कि चूंकि अब शिआर नहीं रहा, लेकिन चूंकि अभी तक ये पेंट कोट वगैरह जो लिबास है ये सुलहा का, मुत्तकी, परहेज़गार लोगों का लिबास नहीं है, तो आम तौर पे इसको पहनना जो है वो मुस्तहसन नहीं है, बल्कि मकरूह तंज़ीही का उलमा ने हुक्म दिया। क्यों? इसलिए कि ये अब भी सुलहा का और मुत्तकी, परहेज़गार लोगों का लिबास नहीं है। अलबत्ता यह है कि वो हुक्म जो हुर्मत का है वो हुर्मत का हुक्म नहीं, क्योंकि हुर्मत का हुक्म जो था वो था अंग्रेज़ों के शिआर की बुनियाद पे। हाँ, ऐसा कोई लिबास जिससे इंसान के सतर के जो आज़ा हैं वो नुमायाँ होते हों, जिस्म की रंगत ऐसे बारीक लिबास से नज़र आती हो, या ऐसा चुस्त और तंग लिबास हो जिससे इंसान के जिस्म के तबी खदोखाल नशेब व फराज उतार चढ़ाव नज़र आता हो, ऐसा लिबास जो है वो बाहर सूरत नाजायज़ है, उसको पहनने की इजाज़त नहीं है। अब सूफिया के हवाले से जो सूफिया ने अपनी किताबों के अंदर चीज़ें लिखी हैं वो वाज़े हैं कि सूफिया शरीयत तय्यबा नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत के अहकामात के पाबंद होते हैं। सैयदना दाता गंज बख्श अली वली रहमतुल्लाह ताला अलैह कशफुल महजूब शरीफ में फरमाते हैं, वाज़ आंचे बा हेज वजह करामत वली मर हुक्म शरा नबीरा मुनाफात न कुरान। फरमाते हैं कि वली की करामत कभी भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत की मुखालफत और उसके मुनाफी नहीं हो सकती। और एक और मकाम पे लिखते हैं कि शरीयत बेहकीकत रियाबवत व हकीकत बेशरीयत निफाक़े। फरमाते हैं कि शरीयत के बगैर कोई बंदा हकीकत की तड़प रखता है तो वो मुनाफकत करता है, और कोई बंदा ये कहे कि मैं महज शरीयत पर अमल करता हूँ, मुझे हकीकत की तड़प नहीं है, तो वो बंदा रियाकारी कर रहा है। और सूफिया के 20 अक़वाल मौजूद हैं कि मौलाना जामी साहब नफ़हातुल उन्स में लिखते हैं कि अगर 100,000 खार के आदात बार ईशा ज़ाहिर शवद, अगर हज़ारों खार के आदात चीज़ें किसी बंदे पर ज़ाहिर हो जाएं, चूना ज़ाहिर ईशा मुआफ़ के अदाब शरीयतस वरना बातनी ईशा मुआफ़ के अदाब तरीक़तस। फरमाते अगर उसका ज़ाहिर शरीयत के अहकामात के मुताबिक नहीं और उसका बातिन तरीक़त के उसूलों के मुताबिक नहीं, तो वो मकर कर रहा है, शोबदाबाजी कर रहा है, उसका वो अमल जो है वो विलायत व करामत तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अत्तुरुक़ कुल्लुहा मसदूदतुन अलल खल्क़ि इल्ला अला मन इक्तफ़ा आसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं मखलूक पर सारे रस्से और सारे दरवाजे बंद हैं मगर वो शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार की पैरवी करता है। इमाम ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मिन अलामातिल मुहिब्ब लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मुताबअतु हबीबिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अख़लाक़िही व अफ़आलिही व अवामिरिही व सुननिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में से है, यानी जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत हासिल है
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، حضور کے افعال اور حضور کے اوامر اور حضور کی سنتوں کی پیروی کرے گا اور اس کے مطابق کرے گا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پیروکار نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور وہ حقیقت میں صوفی کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ صوفی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی مطابقت کرتا ہے۔ سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اور بہت سارے محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اذا نظرتم الی رجل، جب تم ایسے شخص کو دیکھو یرتفع فی الہوا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، فلا تغتروا به حتی تنظروا کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحفظ الشریعہ۔ فرماتے ہیں کہ تم دھوکے میں مت پڑ جانا جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کے احکامات کی کتنی پیروی کرتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رک کر کتنا رہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کتنی کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے شریعت طیبہ کے جو احکامات ہیں ان کے اندر انسان کا جو ظاہر ہے وہ بھی شامل ہے، باطن بھی شامل ہے، اور ظاہر کے اندر اس کی جو وضاحت ہے، صورت ہے، اس کا لباس ہے وہ بھی شامل ہے۔ کتاب اللباس کے نام سے پورے چیپٹرز اور ابواب محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیے ہیں، جس سے بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ صوفی جس طرح باطن میں پابند ہے وہ ظاہر کے اندر بھی شریعت طیبہ کے احکامات کا پابند ہے۔